بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ویکسین سے متعلق ہے۔ ویکسین دنیا بھر میں اب دستیاب ہے اور بہت سے ملکوں میں یہ لگنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی آغاز ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کیا صورتحال ہے، کہاں کھڑی ہے دنیا، ایشیا کی کیا صورتحال ہے، ان تمام امور پہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ۔ آپ خیریت سے؟ بالکل۔ آپ نے ویکسین لگوائی ڈاکٹر صاحب ابھی تک؟ ابھی تو ہماری باری نہیں آئی نا، کیونکہ ہم وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جن کو ویکسین لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں اس بارے میں بات ہم کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں کچھ اپنے ناظرین کو بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو برادر دوست پڑوسی ملک ہے چین، وہاں پہ جو مسلم آبادی ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی دکھایا تھا کہ وہاں کے کھانے کس طرح سے جو مسلم فوڈ وہاں پہ دستیاب ہے، اس بارے میں آج ہم چلتے ہیں بیجنگ اور وہاں پہ جو مساجد ہیں کچھ اس بارے میں ایک اوور ویو دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ چین میں ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ان کی عبادات کے لیے کیا کیا سہولتیں اور کس طرح کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ ناظرین یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، آتے ہیں اس کے بعد۔ چین میں اسلام کی آمد تھانگ دور بادشاہت میں سن 650 عیسوی میں شروع ہوئی۔ اس وقت چین بھر میں 39,000 سے زائد مساجد موجود ہیں، جبکہ دارالحکومت بیجنگ میں مساجد کی تعداد 70 سے زائد ہے۔ ان مساجد میں تاریخی نیوجے مسجد، ہائیدیان مسجد، شیجن شان مسجد، شانمین مسجد، موشیدی مسجد قابل ذکر ہیں۔ بیجنگ کی تاریخی مساجد چین میں اسلام کی آمد اور یہاں اسلامی روایات اور ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ بیجنگ کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد نیوجے سن 996 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تاریخی عمارت اندرونی اور بیرونی طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بیجنگ شہر کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر ضلع میں مسجد ضرور ملے گی اور حلال کھانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیوجے سمیت کئی مساجد تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ ان کی تعمیر صدیوں پہلے کی گئی۔ مساجد کا فن تعمیر آپ کو دنگ کر دے گا، اور اچھی بات یہ ہے کہ چینی حکومت نے مساجد کے تحفظ کی خاطر عمدہ پالیسیاں اپنائیں۔ بیجنگ میں واقع تمام مساجد فن تعمیر کے عمدہ شاہکار ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں چین اور عرب فن تعمیر دونوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ انتہائی خوبصورت ٹائلوں اور دیدہ زیب رنگوں کا استعمال عظیم مساجد کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ مساجد میں ادائیگی نماز کے لیے وسیع و عریض انتہائی روشن اور کشادہ ہالز میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد کی گنجائش ہے۔ عام طور پر ماہ سیام، نماز جمعہ یا پھر عیدین کے مواقعوں پر چینی مسلمانوں سمیت مختلف اسلامی ممالک کے بیجنگ میں قیام پذیر ہزاروں نمازی یہاں نماز ادا کرتے ہیں اور اتحاد و یکجہتی کا ایک نمایاں رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے میں زیادہ تر ہائیدین مسجد میں جاتا ہوں۔ بیجنگ کی کافی ساری یونیورسٹیاں ہائیدین مسجد کے آس پاس ہیں اور یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کی کافی بڑی تعداد ہے، وہ سارے ہی جمعہ پڑھنے ہائیدین مسجد میں آتے ہیں۔ تو اس طرح ہائیدین مسجد کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد ویسا ہی ماحول ہوتا ہے جیسا تقریباً پاکستانی مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اس طرح کمیونٹی میں باقی جو پاکستانی یا مسلم لوگ ہیں وہ بھی نماز ادا کرنے ہائیدین مسجد میں آتے ہیں، تو جمعہ کی نماز کے بعد ان سب سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بیجنگ کی تمام مساجد میں اسلامی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور چینی حکومت کی جانب سے اسلامی تنظیموں کی مدد سے مساجد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عمدہ پالیسیاں ترتیب دی گئی ہیں۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع جیسا میں نے عرض کیا کہ ویکسین ہے، کرونا ویکسین۔ کرونا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا، کووڈ-19 ابھی بھی اسی طرح سے ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ پوری شدت کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، شکار بنا رہا ہے لوگوں کو۔ ویکسین آ تو چکی ہے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابقہ انتظامیہ امریکی انتظامیہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس دوران چین کے ساتھ تو خیر تعلقات جیسے بھی رہے، اس شعبے میں بھی، صحت کے شعبے میں بھی کچھ اتنی اچھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ لیکن اب انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے تو ڈاکٹر فاؤچی جو ہیں
ان کا رابطہ ہوا ہے جو چین کے اعلیٰ ترین جو طبی ماہر ہیں ان سے ان کا رابطہ ہوا اور اس حوالے سے ان کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس ڈسکشن کو, کیا کچھ اس میں بات ہوئی, اور وہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو جن چیلنجز کا سامنا ہے کووڈ سے ریلیٹڈ, کووڈ کے تناظر میں, اس سے کتنی مدد ملے گی اس ڈسکشن؟ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ زانگ نانشان جو چین کے ماہر ہیں, جو سانس سے متعلق بیماریوں کے ماہر ہیں, اور اسی طرح ڈاکٹر فاؤچی. اب ڈاکٹر زانگ جو ہیں ان کے بارے میں بڑا مطلب چینی قیادت بھی اور چینی عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ووہان سے اس کا آغاز ہوا وائرس کا جب وہاں ڈیٹیکٹ ہوا, اس کے بعد اس کو پورے چین میں کنٹین کرنے اور اس کو بڑی حد تک کام کرنے میں ڈاکٹر زانگ کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, اور یہ وہاں پہچانے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بڑی اس کو کنٹین کرنے میں مدد ملی. اسی طرح ڈاکٹر فاؤچی جو امریکہ کے اس وقت کے یعنی ماہر سمجھے جاتے تھے, جس کو بعد میں صدر ٹرمپ نے, شاید وہ تو ان کا اپنا سٹائل تھا نا کہ جو ان سے اختلاف کرے اس کو وہ چاہے وہ کتنا بڑا ماہر ہو اس کو فارغ کر دیتے تھے. تو لیکن اب یہ دنیا میں نا یہ دونوں بڑے ماہرین کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ان ماہرین نے پوری دنیا کو اس وقت جو کووڈ کی وجہ سے سچویشن درپیش ہے اس پہ آپس میں صلاح مشورہ کیا ہے, گفت و شنید کیا ہے, تبادلہ خیال کیا ہے کہ کس طرح ہم دنیا کو سجیسٹ کریں کہ دنیا آگے کیسے چلے اور کیا کرنا ہوگا. اب مختلف کانسیپٹ تھے کہ کووڈ کے بعد کی سچویشن یا کووڈ کے بعد نیو نارمل جو ہے اس کو کس طرح چلنا ہے, کووڈ کہاں تک چلے گا, کیا چلے گا, بہت سارے موضوعات, بین الاقوامی تعاون کی کیا صورتحال ہوگی. پھر اس کو ہم براڈر سینس میں اگر دیکھیں پوری دنیا کو کووڈ سے ایک انکلوسیو اور ریزیلینٹ ریکوری چاہیے تاکہ یہ واپس ہٹ نہ کر جائے اور دوبارہ نہ آ سکے. یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ بحث چل رہی ہے اور جس پہ ان دونوں ماہرین نے بھی بات کی. جو بنیادی بات ڈاکٹر زانگ نے کی, جو چین کے ماہر ہیں, انہوں نے کہا کہ بڑا کنسیپٹ یہ بات چیت چل رہی ہے ہرڈ کمیونٹی ہونی چاہیے. ہرڈ امیونٹی یعنی ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے گی کہ پورے یہ اتنے لوگ ہو جائیں کہ وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے اور پھر وائرس شاید اثر نہیں کرے گا. اس کے دو طریقے سمجھے جاتے رہے. ایک تو یہ جیسے سویڈن نے کہا جی بس ٹھیک ہے نیچرل وے میں ہو جائے گی, وہ کنسیپٹ خود ہی ڈیولپ ہو جائے گی, جی قدرتی طور پہ ہو جائے گی. دوسرا طریقہ ہے ویکسین کا. ٹھیک ہے. اب زانگ نے جو بات کی ہے, فاؤچی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ویکسین دنیا کی غالب اکثریت کو ویکسین نہیں لگ جاتی اور اس میں شاید اور اس کے بعد ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ بھی 2-3 سال لگیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا کی غالب اکثریت کو ویکسین لگا دی جائے تو یہ جو ہرڈ امیونٹی جس کی بات ہم کریں کہ بڑے پیمانے پہ قوت مدافعت لوگوں میں پیدا ہونا, کمیونٹیز میں, ملکوں میں اور قوموں میں, اس میں 2-3 سال لگ جائیں گے. گویا کرونا کے ساتھ یا کرونا کے جو علامات ہیں یا جو خدشات ہیں ہمیں 2-3 سال ان کے ساتھ اس وقت تک چلنا ہے جب ویکسین آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویکسین نہیں آتی تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اتنا خدشہ ہے, اگر ہم اس کو قدرتی طور پہ یا عام طور پہ عمومی طور پہ اس امیونٹی کو چھوڑ دیں گے, یہ خود ہی پیدا ہو جائے گی. اس تک انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ 60 سے 70% پاپولیشن دنیا کی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی اور وائرس کا شکار ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ وائرس اسی طرح آگے چلتا رہا, 60 سے 70% لوگ اگر اس میں متاثر ہوتے ہیں تو کیا صورت ہوگی. اور یہ ڈاکٹر زانگ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ کتنی زیادتی ہوگی کہ اگر یہ ہم پھیلنے دیں, ویکسین نہ سپلائی ہو سب کو, سب تک نہ پہنچے اور اس لیول کی امیونٹی ڈیولپ نہ ہو جو اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو اس وقت تک 2 سے 3% لوگ جو یہ 60 سے 70% لوگ جو اس سے امپیکٹ ہوں گے جن کو وائرس اٹیک کرے گا, وہ 2 سے 3% اس میں سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے. یعنی کروڑوں لوگ جو ہیں, مزید ابھی کروڑوں کی تعداد تو ابھی ہو چکی ہے, 25 لاکھ تو کہتے ہیں نا کہ اموات ہو چکی. وہ کہتے ہیں اس صورت میں 1 کروڑ اور لوگ خدا نخواستہ لقمہ اجل بن سکتے ہیں. سر یہ وہ صورت اس پہ ہم ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں. یہ 60 to 70% بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان کو بس آپ ایسے ہی چھوڑ دیں کہ نہیں ٹھیک ہے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد آتے ہیں واپس اور بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ دیجیے گا.
خوش آمدید ایک دفعہ پھر پروگرام ہم قدم میں. ڈاکٹر شفقت منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاؤچی اور ڈاکٹر زونگ کی بات ہوئی ہے، اس میں ویکسین کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی ہوا کہ کس طرح سے کیا کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی. تو صرف یہ نہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی باہمی رابطے کی بات نہیں ہو رہی، تعاون کی بات نہیں ہو رہی، گلوبلی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، انہوں نے اس پہ خاص طور پہ بات کی اور اس کی انہوں نے وجوہات بتائیں. اب ڈاکٹر زانگ نے اور ڈاکٹر فوچی جب یہ انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی اس وقت سب سے زیادہ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 60 سے 70% لوگوں تک اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں کہ ہارڈ امیونٹی خود ویکسین نہ لگائیں اور بس جاری رہنے دیں، خود بخود کام ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر وہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بہت سارا خطرہ ہوگا. اب انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ہمیں بین الاقوامی تعاون کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ فرض کیا اگر کچھ ممالک ایسے ہیں، یہ دونوں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ فرض کیا کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مکمل کنٹرول کر لیا، لیکن وائرس موجود ہے، وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے، نئی شکلیں اختیار کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی کیا ضمانت ہے وہ ایک سرحد کو پار کر کے وائرس کو ویزا نہیں چاہیے، اس کو ویزا نہیں چاہیے، وہ کہیں جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا اسی طرح انسیف رہے گی. اور اس کے لیے انہوں نے دونوں ماہرین نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی، بین الاقوامی تعاون کہاں کہ اگر کسی قسم کا اس حوالے سے نالج ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ویکسین ہو رہی ہے، ویکسین پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ویکسین لگنے کے امپیکٹس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، یا مختلف ویکسین کے حوالے سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، یہ شیئر کرنا، پھر ریسورس کو پول کرنا اور ویکسین کی سپلائی کو یقینی بنانا پوری دنیا تک، بجائے یہ کہ چند ممالک اپنی دولت کی وجہ سے خود حاصل کر لیں، اپنے 100% عوام کو لگا دیں. فرض کہ وہ 10-20 ممالک ہیں، لیکن باقی جو ممالک ہیں وہ کیا کریں گے؟ دنیا کے 70 ممالک انتہائی غریب ممالک میں شامل جو ہوتے ہیں، جو شاید وہ یعنی 1% پاپولیشن کو بھی ویکسین نہیں لے کے دے سکتے، خرید نہیں سکتے، تو وہ کیسے ریکور کریں گے؟ اس ساری سچویشن سے جو ریکور کرنا ہے، اس کے لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کوآپریشن ہے اس پہ زور دینا ہوگا. جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان کو اگر پیسے چاہیے تو تمام ممالک مل کے، تمام جو ادارے ہیں، بینکس ہیں، وہ مل کے اس کے لیے پول کریں پیسہ. اب کوویکس کا جو الائنس ہے یونائٹڈ نیشن اور ایک گاوی ایک انٹرنیشنل الائنس ہے جو ویکسین کا کنسورشیم بنا ہوا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ویکسین پروکیور کر رہے ہیں. کچھ جو ملک تو ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کچھ ملکوں کو جو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے وہ ان کے تھرو کریں گے. ان کے لیے جو پیسے کی فراہمی ہے وہ بھی ان ممالک نے یا اداروں نے کرنی ہے. اب کوویکس کے ذریعے پاکستان کو اس جون سے پہلے کم و بیش کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ویکسین ملنی ہے اس جون سے پہلے. جی ہاں، 1.70 کروڑ کے قریب 46 ابھی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ جائے گی. تو یہ تو کوویکس سے ملنی ہے. چین کی طرف سے آلریڈی ہمیں 5 لاکھ آ چکی، اگلی ڈوزز بھی تیار ہیں، تو وہ چین کی اپنی سپلائی ہمارے لیے موجود ہے. پاکستان ان 5 بڑے ملکوں میں شامل ہے جو کوویکس سے ویکسین لے رہا ہے، جس میں انڈونیشیا ہے، برازیل ہے، پاکستان ہے، نائجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے. یہ ممالک وہ ہیں جو کوویکس سے بڑے، کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کو زیادہ ویکسین چاہیے، تو وہ کوویکس سے ان کو ملے گی. یا چین یا باقی ممالک اگر اس کو دے رہے ہیں، جیسے چین نے ہمیں ہمارے ہیلتھ ورکر کے لیے فوری طور پہ سپلائی، ہاں وہ تو عطیہ تھا بالکل، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ سائنوفارم کے لیے وہ بھی دیا. اور لیکن یہ جو ہے یہ وہ ہے جو کوویکس کے تھرو ہمیں ملے گی. اس کے ابھی تک کیا ہوں گے کانٹریکٹ، کیسے ہوگا، آگے ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، گورنمنٹ اپنا ایک میکینزم بنا رہی ہے. حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم جو اتنے ہمارے ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن پہ ان کو ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد 60 اور اس سے پلس کے لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے. تو یہ مرحلہ وار ویکسین کا عمل شروع ہوگا. اب ویکسین صرف ایک واحد راستہ نہیں ہے. ویکسین تو وہ ہے جو ڈاکٹر فاؤچی اور زانگ نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ویکسین لگانا ضروری ہے. لیکن اس کے جو کووڈ کی وجہ سے جو پوری معیشت پہ، معاشرت پہ، انفراسٹرکچر پہ جو اثرات ہو چکے ہیں، اس کو ریکور کرنے کے لیے اور بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پہ اگر ہم نے ادھر نہیں سوچا، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اس ریکوری فیز میں غریب ملکوں کی مدد کرنی ہے، یا وہ ادارے جیسے ورلڈ بینک ہے، باقی ادارے ہیں، چین کا بھی بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کے لیے رقوم فراہم کرنی ہے تاکہ وہ ممالک مختلف کام کر سکے جن کے تحت وہ ریکور کر سکتے ہیں. اب ریکوری کا جو عمل ہے، جب کوئی پینڈیمک ہوتی ہے یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے،
उसमें जो रिकवरी का अमल है उसको देखा जाता है कि उसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं तो वो रिजिलियंट हो, और अगर हम कोई रिकवरी प्लान कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पेंडेमिक में, जो ये पेंडेमिक जो किसी को नहीं छोड़ रही है और ना उसको सरहद को देख रही है ना गरीब अमीर को देख रही है, उसमें इंक्लूसिव रिकवरी का कॉन्सेप्ट है, यानी रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव रिकवरी। इसका मतलब यह है कि हमने एक ऐसे रिकवरी फेज में जाना है दुनिया को लेके जहाँ पे इंक्लूसिव मतलब तमाम लोगों के लिए हो वो इकदामात, ताकि तमाम लोग रिकवर करें। ठीक है, सिर्फ एक मुल्क, एक खिता या एक कम्युनिटी रिकवर ना करे, या एक खानदान या 20 खानदान ना करें, तमाम लोग इंक्लूसिव। जी हाँ, और रेजिलिएंट का मतलब है वो इस तरह रिकवर करें, उनके अगर फर्ज किया स्कूलिंग सिस्टम को बिल्ड करना है, उनके हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, रोड्स को बिल्ड करना है, ये जो इमारतें बनानी है हेल्थ एंगल से, वो इस तरीके क्यों कि वो दोबारा अगर कोई ऐसी पेंडेमिक हिट करे तो वो मज़ाहम हो उसके सके। सामने ठीक है। मज़ाहम हो सके, रेजिलिएंट हो सके। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आगे लेके चलने की जरूरत है, और इसमें बुनियादी तौर पे हमें जो करना है वो ये है कि बड़े पैमाने पे वसाइल चाहिए होंगे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। पैसा भी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने तो अभी इस रिकवरी फेज के लिए 50 अरब डॉलर रखे हैं। इस तरह यूरोपियन यूनियन और बाकी ममालिक भी अपने वे कर रहे हैं कि कितना होगा। अभी एक जो रिकवरी के लिए असेसमेंट है वो चल रही है यूएन की तरफ से। जैसे ही पहले तो इनिशियल रिकवरी प्लान आया था, ग्लोबल रिकवरी प्लान, ग्लोबल रिस्पांस प्लान था वो, ठीक है, जिसमें उन्होंने कि जी अब फौरी तौर पे हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है कोविड की वजह से जो कम्युनिटीज या ममालिक हिट हुए हैं। अब वो रिस्पांस के बाद रिकवरी प्लान जो है वो आएगा, उसमें बिल्ड होगा कि कितने पैसे चाहिए होंगे मुल्कों को रिकवर करने के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, और वहाँ पे किसी किस्म की अगर पॉलिटिक्स हुई तो डॉक्टर फॉची और जांग ने कहा है कि अगर आप सेलेक्टिव होंगे, अगर आप महदूद पैमाने पे या अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीन यूज़ करेंगे तो उससे हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी, उससे वायरस को कंट्रोल करने की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। ठीक। हमें थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ना होगा। तो यानी कि ये दोनों ने बहरहाल इन खदशात का इजहार कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आप खासी गहरी नज़र आप रखते हैं इन सारे उमूर पे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, बात ये होती है कि जैसे हमने पहले भी जब कोविड पे बात की है, हमने हमेशा यही बात की है कि देखें ये कोविड कोई पुरानी चीज़ नहीं है, पुराने जैसी चीज़ नहीं है, ना इसके बाद दुनिया पुरानी रहेगी, न्यू नॉर्मल की तरफ जाना है। मैं एक सेंटेंस यहाँ कहता हूँ, नो वन इज सेफ अनलेस एवरी वन इज सेफ। ठीक है, उस वक्त तक एक आदमी भी महफूज नहीं जब तक तमाम लोग महफूज नहीं होंगे। ये वो एक मंत्रा है, ये वो एक लॉजिक है जिसको सामने रख के अगर हम रिकवरी को प्लान करेंगे तो वही रिकवरी जो है रेजिलिएंट हो सकती है, जो इंक्लूसिव होगी। अगर एक्सक्लूसिव रिकवरी होगी तो वो रेजिलिएंट नहीं होगी, क्योंकि अगेन वो वायरस जो है किसी और शक्ल में किसी और मुल्क को किसी और सरहद के पार अटैक करेगा, फिर आप क्या करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें देखने की ज़रूरत है कि हम वैक्सीन के साथ साथ बाकी और जो इकदाम हैं वो हमने क्या करने हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर एंथोनी फाउची और डॉक्टर जोंग के दरमियान जो ये गुफ्तगू हुई है, इसमें उन्होंने एक तरह से जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं जब आप गुफ्तगू कर रहे होते तो मैं उसमें से सीखने का मेरा जो अमल है वो बेदार हो जाता है। तो मैं जो समझ पाया बात ये नहीं कि इन्होंने एक तरह से रोड मैप भी हम कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है और इस पर हमें तवज्जो देनी है। तो अब इस पर तवज्जो देने का काम जो है वो बैनुल-अक़वामी क़यादत जो है उन्हें करना होगा। ये जो इसके मदारुल महाम जो लोग भी हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह एजेंडा दे दिया, क्योंकि ये तो दोनों माहिरीन हैं। हाँ। दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि ले पर्सन है या उन्होंने किसी पुरानी पेंडेमिक में काम किया। ठीक है, इसी पेंडेमिक के माहिरीन हैं, इसी में उन्होंने काम किया है, प्रोग्रेस की है, और यही लोग हमें एक रेसिपी दे रहे हैं दुनिया को कि हार्ड इम्यूनिटी वो कैसे होगी, वो इसी तरह छोड़ने से नहीं होगी। वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी उस वक्त तक हम 2-3 साल के अंदर ये डेवलप सर मुख्तसरन ब्रेक पे मुझे जाना है। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि चीन और डॉक्टर जोंग हमने देख लिया कि उन्होंने क्या अब तक उनकी तरफ से जो पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर एंथोनी फाउची का ताल्लुक जिस मुल्क से है उसकी तरफ से हमें पेशरफ्त का पता है। आप समझते हैं कि अब अमेरिका जो वो भी इसको सीरियसली लेगा? कोविड को वो सीरियस ले रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं है, ट्रंप वाली बात नहीं, कोविड को वो सीरियस ले रहे हैं। अपना जब वो कहते हैं हम ग्लोबल लीडरशिप में आना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए तो बहुत सीरियस ले रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस क़यादत को ग्लोबल रोल में आने के लिए कोविड को एड्रेस नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं करेंगे, उनका ग्लोबल रोल बहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, बात अब कर रहे थे इंक्लूसिव रिकवरी की, यानी कि सबको शामिल करके कोई रह ना जाए उसमें, नो वन इज सेफ वाली जो आपने मिसाल बड़ी ज़बरदस्त सी दी है अभी। कैसे होगा, क्या क्या इसकी जाहिर बात है अब इतनी आबादी है दुनिया की, कैसे करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे हमें 4 चीज़ें ऐसी करनी होंगी जिसको करने से हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव रिकवरी कोविड से उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेजिलिएंट जिसमें कि ऐसी इस्तेदाद हो जो अगर दोबारा कोई पेंडेमिक ऐसी हिट करती है तो वो उसको सहने की पोजीशन में हो और उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो पाए, यानी वो उनके अंदर सकत, मुदाफ़त, मज़ाहम फोर्स जो है या लचक कह लें, वो होनी चाहिए कि उसमें वो एडजस्ट कर सकें और वो तमाम लोगों के लिए हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेगमेंट है वो हमने सेविंग लाइव्स, हमने ज़िंदगियाँ बचानी, और ज़िंदगियाँ बचाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमने मुल्कों को इमदाद देनी है ताकि वो वैक्सीन ख़रीद के सप्लाई उसको तकसीम कर सकें उन लोगों तक जो जिनका डॉक्टर ज़ोंग और फौची ने जिक्र भी किया, और बाकी हमारे माहिरीन भी, मुल्की माहिरीन भी कहते हैं कि उस पॉपुलेशन तक वो पहुंचनी चाहिए ताकि अगर वो सेफ होंगे तो तमाम लोग सेफ होंगे। ठीक है, तो ये पहला काम तो ये करना होगा। दूसरा, सेहत का शोबा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल थे, आपने देखा कोविड के बाद की सिचुएशन, उसमें हॉस्पिटल भी चोक कर गए, सिस्टम वहाँ नहीं था, वेंटिलेटर्स नए आने पड़े, बहुत सारी और चीज़ें हमें देखनी पड़ी, वो हमें तवज्जो देनी होगी। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट कोविड रिकवरी फेज़ में हमें नए सिरे से देखना होगा, उसके लिए न्यू नॉर्मल सिचुएशन जो है वो डेवलप करना होगी। और जो नॉर्म्स पहले हॉस्पिटल में होते थे, अब वो SOPs नॉर्म्स इस हवाले से होंगे जो अब की ज़रूरत बनते हैं कोविड की सूरत में। फिर सेहत के मुकाबले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, हमने अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सेव करना। आपने देखा कि इस पहले फेज़ में तो बहुत सारे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो बेचारे अपने तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोग मुतासिर हुए और बहुत सारे लोग अपनी जान से भी गए। उनको हमने ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बल्कि उनकी तरबियत भी करनी। पहले तो एक उनको वैक्सीनेट करके उनको यानी सेव करना है, फिर उनको तरबियत देनी है उस माहौल के लिए, क्योंकि एकदम पेंडेमिक आगे जा रहा है, वो उसके लिए ट्रेन नहीं थे। अब चूंकि हमारे पास तजर्बा है, आइंदा जब हम कहते हैं ना इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट रिकवरी, उसका मतलब है कि आइंदा आने वाली ऐसी सिचुएशन के लिए उनको तैयार करना है, ठीक है, उनकी तरबियत करनी है, उनको तैयार करना है और उन्हें उसके लिए बिल्कुल इस तरह तैयार करना है कि वो उसको फेस कर सकें बड़ी कामयाबी के साथ। जो पहले फेज में उस तरह नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त तजर्बा नहीं था। ये तो है जिंदगियों के बचाने की बात, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स जाहिर है, जैसे कोविड की SOPs हैं उसको भी अभी हमने नहीं छोड़ना। अभी हमारे दोनों माहिरीन का मैंने बार बार कोट किया है कि वो कहते हैं अगर वैक्सीन लग भी जाती है तो ये हर्ड इम्यूनिटी आने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तो हमें ये मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, ये सारे जो बाकी जो SOPs हैं उसके साथ अपनी ज़िंदगियों को आगे लेके चलना होगा ताकि हम जिंदगियों को बचा सकें। दूसरा है इम्पॉर्टेंट शोबा, वो है प्रोटेक्टिंग द पुअर। गरीब लोगों को हमने बचाना है क्योंकि इस पेंडेमिक में आपने देखा सबसे ज़्यादा लोग जो हिट हुए वो पुअर ऑफ द पुअर, जो डेली की दिहाड़ी कमाते थे, जो अपने लिए शायद कोई एक छोटी सी दवाई नहीं खरीद पाते थे, जिनका पूरा दारो मदार इस बात पे था कि मार्केट खुलेगी, रेडी लगेगी, छोटा छाबे वाला मूव करेगा, इस तरह के जो पैटी बिजनेसेस थे, काम थे, मजदूरी थी, ये सारी चीज़ें उनसे सबसे ज़्यादा हिट हुआ क्योंकि लॉकडाउन हुए, स्मार्ट लॉकडाउन हुए, उस पर सबसे ज़्यादा मुतासर ये हुए। तो गरीब लोगों को बचाने की पॉलिसी वो रिकवरी फेज़ की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी होगी। उसमें क्या करना होगा, हमें जाहिर है कि ख़ास तौर पे देहात के अंदर जो गरीब हैं, यहाँ तो चलो फिर भी एक चैरिटी का कॉन्सेप्ट था, कुछ इदारे चैरिटेबल इदारे थे वो भी लोगों तक पहुँच रहे थे, लेकिन देहात और जो पेरी अर्बन एरियाज़ जो शहर नहीं है लेकिन शहर और देहात के दरमियान के इलाके हैं, वहाँ पे जो रिकवरी के लिए काम चाहिए वो ये चाहिए कि उनके लिए ख़ास तौर पे इंतज़ामात हों, ख़ास तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाए, ठीक है, ताकि अगर कोई इस तरह इस रिकवरी फेज से हमने दाखिल होते ही सबसे पहले करना कि उनकी वो इस्तेदाद बढ़ानी है जिससे वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ाना है ताकि हम गरीब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। फिर सोशल प्रोटेक्शन, गरीबों के लिए जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी आप ये देखें जैसे हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम के तहत हुआ,
اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن جو کی جائے کہ واقعی جو پور ہے آف دا پور ہے، یہ جو ایسے لوگ ہیں جن تک یہ امداد پہنچنا ضروری ہے، ان کی صحیح نشاندہی اور ان تک ان سروسز کا پہنچایا جانا، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یعنی سوشل جو سروسز ہیں، سوشل تحفظ کے لیے جو سروسز ہیں، ان کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن کرنا کہ کن لوگوں کو یہ چاہیے اور ان تک پہنچانا، یہ ایک دوسرا اہم شعبہ ہے جس کو دیکھنے دو. پھر اس میں ایک اور چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ پانی اور ہائیجین کی فیسلٹیز. ٹھیک ہے. غریب لوگوں کو سب سے زیادہ پرابلم ہے جب وہ اکٹھے رہیں گے، لاک ڈاؤن ہے، ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ایس او پی بھی آبزرو نہیں کر سکتے، اور وہاں اگر پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا اور ہائیجین نہیں ہوگی تو وہ ٹرانسمٹ ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسپانس سے ریکوری فیز میں آ گئے، تو ریکوری فیز میں ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دوبارہ رسپانس کی ضرورت نہ پڑے. یعنی فوری طور پہ انسانی امداد دینے کی بجائے ہم ان کی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو نئی خطوط پہ استوار کر سکے. تو وہاں کے لیے انہیں واٹر اینڈ ہائیجین کی فیسلٹیز وہ دینا ضروری ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں، اور آف کورس اس میں خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ وہ چیزیں جو ہم غربت کے خاتمے کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا امپورٹنٹ شعبہ ہے معیشت کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کا تحفظ کرنا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بڑی انڈسٹری ہوتی ہے وہاں سب سے بڑا رول پلے کرتی ہیں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری. ٹھیک ہے. اگر آپ میں چین کی ریکوری کا میں آپ کو بتاؤں کہ چین نے کیوں فاسٹ ریکور کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی حکومت نے ایک پالیسی بنائی، بینکوں کو انسٹرکٹ کیا کہ وہ اپنے اتنا پیسہ فراہم کریں کہ جو چھوٹے کاروبار اور درمیانے کاروبار والے لوگ ہیں، یہ جو انڈسٹری ہے، ان کو فوری طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ سپلائی چین میں وہ اپنا کردار ادا کریں، جس میں فوڈ سے لے کے اور ہائیجین کی جو پی پی ایز ہیں، ان تک کی ضرورت کی چیزیں تھیں. فٹافٹ انہوں نے اس کو کہا. تو سب سے پہلے ہمیں شارٹ اور میڈیم اسکیل کی جو اسمال اور میڈیم، اسمال اور درمیانی، ہاں، ان دونوں کو چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعت اور کاروبار، ان کو تحفظ فراہم کرنا، جس کی میں نے مثال بھی چینی اس سے دی ہے. پھر جو بنیادی ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بلڈنگوں کو اس طرح بنانا ہے کہ جہاں پہ ہوا اور روشنی کی ضرورت ہو، جہاں پہ نئے تقاضوں کے مطابق بلڈنگ سٹرکچرز ہوں. جیسے پہلے ہیں بلڈ بیک بیٹر، یعنی اب تعمیرات یا انفراسٹرکچر ایسے بلڈ کرنا ہے وہ پہلے سے اچھا ہو تاکہ وہ ریزیلینٹ ہو. اگر دوبارہ سے کوئی ایسی سچویشن ہٹ کرتی ہے، پینڈیمک ہٹ کرتی ہے، تو اس سے بچا جا سکے. پھر تیسرا ہے کہ جو معاشی اور سماجی چیلنجز ہیں اس سے نپٹنے کے لیے ایک اسٹرانگ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. یہ چند اقدامات کر جس میں آپ ریلیف دیتے ہیں، جس میں آپ انڈسٹری کو آگے لانے کے لیے سہولتیں دیتے ہیں، آپ ایسی پالیسی بناتے ہیں جس سے امپورٹ ایکسپورٹ رجیم بہتر ہوتے ہیں، ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہوتا ہے. تو یہ وہ سارے پیکیجز ہیں جو آپ نے معاشی ریفارمز جس کو کہا وہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا اہم شعبہ یہ کہ آپ نے اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے. چوتھا وہ ہے کہ آپ نے ریزیلینٹ بلڈ کرنی ہے اداروں کی، اور جو پالیسی بنائیں گے لوگوں کے لیے، اور یعنی جو لوگ ہٹ ہیں ریکوری میں، پالیسیز اینڈ انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ وہ 4 ایریاز ہیں جن پہ اگر ہم کام کریں تو ہم بہتر طریقے سے ایک ریزیلینٹ اور انکلوسیو ریکوری کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں جب میں سن رہا تھا تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہیں جو آپ نے بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ میرا بھی حصہ وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو خود بھی احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے طرز زندگی کو کس رنگ میں، کس ڈھنگ میں ڈھالنا ہوگا، تو ہی وہ اس سے پہلی بات تو وہی ہوگی. یہ وہ ہے جو حکومتوں نے کرنا ہے، اور انٹرنیشنل کوآپریشن اس میں چاہیے. کیونکہ ہم اس کانٹیکس میں بات کریں نا کہ انٹرنیشنل کوآپریشن کیوں، کہاں، کس کے لیے ضروری اور کون اس کو آگے لے کے جائے گا. تو انٹرنیشنل کوآپریشن اور پھر نیشنل گورنمنٹس وہ یہ اقدامات کریں گی تو ہم ریکوری کی طرف جائیں گے. اور لوگوں کو تو اپنا خیال رکھنا ہی کہ جلد از جلد اس وبا سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے اور ہم پھر اسی طرح سے سیر و سیاحت کر سکیں، گھوم پھر سکیں. آج سیر و سیاحت کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کاشغر. یہ پاکستان کے اگر آپ گلگت بلتستان سے نکلتے ہیں تو سنکیانگ جو ہے چین کا علاقہ، وہاں پہ کاشغر، دریا کاشغر کے کنارے یہ آباد ہے. تقریباً 2-2.25 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. آج اس پہ ایک رپورٹ ہے، وہ اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، آپ بھی دیکھیے. اتنی ہم نے جو ثقیل گفتگو کی ہے اس سے میرا خیال ہے تھوڑی سی ذرا ٹھنڈک پہنچے گی. جی آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں.
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ فطری اور قدرتی نظارے اور وہاں کا رہن سہن دیکھ کے آپ نے اس برادر دوست پڑوسی ملک سے متعلق کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. اور میری تو دعا ہے ڈاکٹر صاحب جلد ہم اس وبا سے نکلیں تو ہم بھی جاتے ہیں, کاش کر چلتے ہیں. جی بالکل چلتے ہیں, ضرور چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے وقت کا. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر اسی جگہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. خدا پامان.